میں بہت شارٹ ٹائم آپ کا لوں گا، بخاری شریف کا ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور بفضلہ تعالی کثرت سے مسجد میں اور گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ کل بفضلہ تعالی یہاں قرآن کریم ختم ہوا تو آپ نے سنا ہوگا کہ حافظ قرآن نے والناس پر ختم کرنے کے بعد پھر شروع کیا اور اولئک هم المفلحون وہاں تک پڑھا۔ یہ پڑھ کر انہوں نے یہ بات بتائی کہ قرآن کریم کبھی ختم کر کے طاق نسیاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک قرآن ختم کیا کہ دوسرا شروع کرنا ہے، دوسرا ختم کیا کہ تیسرا کرنا ہے، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک جاری رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اکثر قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، عید کے دن سے ہی لوگ جو ہیں قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دفعہ آپ عہد و پیمان کریں کہ عید کے دن وقت نکال کر انشاءاللہ ایک پارہ پڑھیں گے، اور عید کے دن سے انشاءاللہ روزانہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ گھر میں تلاوت قرآن کے ہونے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ برستی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اپنے گھر کے باہر چھوٹا سا آنگن تھا، یارڈ تھا، اس کے اندر ایک طرف تو گھوڑا باندھا تھا جہاد کے لیے، سفر کے لیے۔ اس زمانے میں گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے لوگ، ان کا وہیکل وہی تھا، اس کے اوپر سفر کرتے تھے، یا اونٹ پر سفر کرتے تھے یا گدھے پر سفر کرتے تھے۔ ایک طرف وہ باندھا تھا، دوسری طرف اپنا ایک بچہ سلایا تھا، گھر چھوٹا تھا تو دوسری طرف ایک بچہ سلایا تھا۔ یہ بچے کا نام یحییٰ، نبیوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو اور نیک لوگوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ کون کہتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جو ایک نبی کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، تو ایک بیٹے کا نام نبی کے نام پر رکھا۔ اب تلاوت شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام جو ہیں لمبی تلاوت کرتے تھے تہجد کے اندر۔ حضور پہلے 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کی جو رکعتیں ہیں وہ کبھی کبھی ایک رکعت میں 6 پارے آپ پڑھتے تھے، اور پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ گھر والے ترس کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت اپنی ذات پر رحم فرمائیے۔ حضور فرماتے تھے کہ اللہ نے جنت کا داخلہ مجھے عطا فرمایا، مجھے معصوم بنایا، تو مجھے جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے شکر گزاری کے لیے میں عبادت میں کثرت سے کام لیتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لمبی تلاوت کی۔ پھر اچانک
ان کا گھوڑا ذرا بدکنے لگا. گھوڑا کچھ دیکھتا ہے تو بدکتا ہے. اب یہ نماز میں مصروف ہے، دیکھا کہ گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے. خیال آیا کہ یہ رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. بھائی احتیاطی تدبیر بھی ضروری ہے، خیال بھی رکھنا چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے. خیال کیا، نماز کو شارٹ کر دیا. گھوڑے کی اچھل کود دیکھ کر زیادہ کہیں نقصان پہنچا ہے اس سے پہلے نماز کمپلیٹ کر لی. گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. دائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. باہر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھا تو چراغوں کا سائبان، روشنیوں کا سائبان آسمان کی طرف واپس جا رہا ہے. تمہیں تلاوت ختم ہو گئی نا؟ وہ سائبان آسمان کی طرف جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو فجر کی نماز کے بعد آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نماز حضور کے پیچھے ادا فرمائی، اور ایسے جتنے مسائل ہیں وہ نماز کے بعد حضور سے پوچھے جاتے تھے. تو جا کر کے پورا ماجرا جو ہے اپنا بیان کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پتے کی بات کہی، نبی کو کتنا علم ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تیرے تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے تھے. اس سے پتہ چل گیا کہ تلاوت کرنے پر گھر میں رحمتیں اترتی ہیں، سکینہ اترتی ہے، اطمینان اترتا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ گھر قبرستان کیسے بنیں گے حضور؟ فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان سے کم نہیں، کیونکہ قبر میں مردہ تلاوت نہیں کر سکتا، اور یہ زندہ ہو کر گھر کے اندر تلاوت نہیں کرتا. گھر میں قرآن رکھا ہے لیکن نہیں پڑھتا، یہ گھر قبرستان ہے. اور وہ گھر جس کے اندر نمازیں نہ پڑھی جاتی ہوں، نوافل نہ پڑھی جاتی ہوں، ماں بہنیں اپنی فرائض نہ پڑھتی ہوں، نمازوں کا اہتمام نہ کرتی ہوں، وہ گھر بھی قبرستان نما گھر ہے. اس لیے آج کا یہ نشیش کا چھوٹا سا سبق آپ کو دیا. وہ سبق یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے. مسجدوں میں اور گھروں پر الحمدللہ قرآن کریم برابر پڑھا جا رہا ہے. لیکن اب جو ہے رمضان ختم ہو جائے گا تو ایک ماحول ختم ہو جائے گا. لہٰذا گھر کے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے روزانہ ہر آدمی طے کر لے کہ مجھے 3 رکوع 4 رکوع گھر سے نکلنے سے پہلے، اور ماں بہنیں طے کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہے کھانے سے پکانے سے جو بچ گیا ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں ضرور لگائیں، نمازوں کے اندر ضرور لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.